اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب روی کمار صاحب ممبر پروونشل اسمبلی، جناب رنجیت سنگھ صاحب ممبر پروونشل اسمبلی، ملک واجد صاحب ممبر پروونشل اسمبلی، ڈاکٹر عمران حامد شیخ صاحب ڈپٹی کمشنر پشاور، جنید خان صاحب ڈی جی سپورٹس، انل کمار صاحب پریزیڈنٹ راجپوت ویلفیئر سوسائٹی، وشال کمار صاحب جنرل سیکرٹری راجپوت ویلفیئر سوسائٹی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. ہیپی ہولی ٹو آل آف یو. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج آپ کے ساتھ یہ شام ہم منا رہے ہیں، آپ کی خوشیوں میں ہم شریک ہیں. آپ کے لیے یہ بڑا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اور اس میں مجھے آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے دعوت دی تھی. میں نے کہا کہ میں ضرور اپنے ہندو کمیونٹی کی اس تقریب میں شرکت کروں گا، اور مجھے یہاں آ کر ریئلی بہت سکون ملا اس لحاظ سے کہ ہماری جو اقلیتیں ہیں پاکستان کے اندر وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو اسلام ہے، اسلام کی یہ ٹیچنگ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہوں ان کو ایکول رائٹس ملیں گے، اور ان کی عبادت گاہوں کا اسی طرح خیال رکھا جائے گا جس طرح مسلمان اپنی عبادت گاہوں کا خیال رکھے. اور یہ ٹیچنگ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اسلام ایک امن اور آشتی کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے. لوگوں نے ہمیں دہشت گرد بنا دیا، جبکہ اسلام کے اندر دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. نہ اسلام بندوق کی گولی کی وجہ سے اور تلواروں کی وجہ سے پھیلا، اسلام ٹیچنگ کی وجہ سے پھیلا، تبلیغ کی وجہ سے پھیلا، امن کا پیغام دینے کی وجہ سے پھیلا. آج ہندوستان میں جو صورتحال ہے اقلیتوں کے بارے میں، وہاں نہ مسلمان خوش ہیں، نہ وہاں پہ سکھ خوش ہیں، نہ وہاں پہ کرسچن خوش ہیں، کہ وہاں پہ ایک انتہا پسند حکومت ہے جس نے اقلیتوں کے حقوق کو پامال کر رکھا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں اقلیتوں کا اسی طرح خیال رکھا جاتا ہے جس طرح کے مسلمانوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ریسنٹلی آپ کے سامنے گردوارہ گرو نانک صاحب کی مثال ہے کہ اس کی راہداری کو پاکستان نے کھولنے کا اعلان کر دیا، اور ہندوستان مجبور ہو گیا اس کے اوپر ڈائلاگ کے لیے. جب پاکستان نے اعلان کیا ہے سکھ مذہب کے ماننے والوں کو ایک سہولت دینے کے لیے، تو ان کے لیے پھر شرم کی بات تھی کہ وہ کیسے اس پہ عمل نہ کرتے. اسی طرح ہمارے مسیح بھائی ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہم سب مذہب اپنا اپنا، ملک سب کا ایک ہے اور وہ پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں جتنا کسی بھی مسلمان کو پاکستان کی دھرتی سے پیار ہو سکتا ہے، اتنا ہی پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں کو، سکھوں کو، کرسچنز کو، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو، ان کا بھی یہی ملک ہے. جیسے مجھے اس ملک سے پیار ہے اسی طرح انہیں بھی اس ملک سے پیار ہے، کیونکہ ہم سب نے جینا مرنا اسی پاکستان کے اندر ہے. ہم سب کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے.
یہ پاکستان ہم سب کا گھر ہے، اور ہم سب نے اس گھر کے اندر ایک خاندان کی طرح محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانے ہیں۔ اور جب مادر وطن پہ کوئی مشکل وقت آئے گا، جب اگر ہندوستان اپنے کوئی ناپاک عزائم لے کر پاکستان کی طرف بڑھے گا، تو میں یقین اور رسوخ سے کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم، جو تمام مذاہب کی ماننے والے، سارے ایک صف پہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ آج ہندوستان کے لیے اپنے 50 کے قریب فوجیوں کو پہلے قتل کیا، اور پھر اس کا الزام پاکستان پہ لگایا، اور وہاں پہ اپنا ووٹ بینک انکریز کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ ہندوستان کی سول سوسائٹی کو دیکھیں، ہندوستان کے جو لوگ ریٹائرڈ فورسز کے لوگوں کو دیکھیں، ریٹائرڈ جوڈیشری کے لوگوں کو دیکھیں، وہ سارے یک زبان ہو کے مودی سرکار کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریسٹلیسنس ہے، یہ مودی سرکار صرف اپنا ووٹ بینک انکریز کرنے کی خاطر کر رہی ہے۔ لیکن مودی کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان نے نہ صرف اس واقعے کی مذمت کی جس میں ہندوستان کے فوجی جاں بحق ہوئے، بلکہ جب اس نے پاکستان کی سرحدوں کو کراس کیا تو ان کے 2 جہازوں کو مار گرایا، اور ایک پائلٹ کو، ابھینندن کو گرفتار کیا، اور پھر اس کو جذبہ خیر سگالی کے طور پہ ابھینندن کو ہندوستان کے حوالے واپس کر دیا۔ عمران خان محبت کا پیغام پوری دنیا کے لیے عام کر رہا ہے۔ بارہا اس نے، عمران خان صاحب نے بھارت کو ڈائیلاگ کی دعوت دی ہے، بارہا انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ سے خوفزدہ نہیں، لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے۔ جنگ میں انسان ہلاک ہو جاتے ہیں، انسان کا اس سرحد کے اس طرف ہو یا اس سرحد کی اس طرف ہو، سارے انسان ہیں، ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمیں غربت کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے اپنے لوگوں کا معیار زندگی بلند کر سکیں، بیٹر ایجوکیشنل فیسلٹیز دے سکیں، بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز دے سکیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ انکریز کر سکیں۔ میرا خیال میں یہ اتنا مثبت پیغام تھا عمران خان کا کہ آج انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان کی سروسز کو فار دا پیس ریکگنائز کیا، اور امریکہ کے ایک اخبار نے عمران خان کا نام فار دا نوبیل پرائز فار پیس انہوں نے تجویز کیا۔ اس سے زیادہ یعنی عمران کیا کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے لڑو مت، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لوگوں کا نقصان نہیں کرتے، لیکن ہم آپ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، ہماری افواج بھی بہادر ہے، ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے بھی میزائل ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ دنیا تباہ ہو جائے گی جب یہ 2 ملک نیوکلیئر پاورز آپس میں ٹکرائیں گی۔ تو عمران ڈر کے مارے نہیں کہہ رہے، وہ امن کا پیغمبر بن کے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات سے اس پار بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بستے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہیں تعلق رکھتے۔ لیکن دوسری طرف سے آپ دیکھیں، ہر روز نئی دھمکی آ جاتی ہے، ہر روز سرحدوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے بھی ان کا ایک ڈرون پاکستان نے مار گرایا۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے مودی سرکار کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ دنیا بڑی حسین ہے، لوگ جہاں بھی ہوں بڑے معصوم ہوتے ہیں، خدا کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا چھوڑ دیں، اپنے اقتدار کی عمارت تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کو امن دیں،
جہاں بھی ہو سکے امن کا پیغام پہنچائیں. الیکشن اپنے منشور پہ جیتے, الیکشن لوگوں کی لاشوں پہ نہ جیتے. یہ شرم اور افسوس کا مقام ہے مودی سرکار کے لیے. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, یہ سارے کھیل تماشے پاکستان کے دم قدم سے ہیں. ہمارا ملک اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت حسین ملک دیا ہے, اور یہاں جتنی بھی اقلیتیں بستی ہیں سارے ایک گلدستے کی طرح ہیں, سارے خوشنما پھول ہیں اس میں. جیسے یہ خوشنما رنگ ہے میرے سامنے, اسی طرح اقلیتوں کے بھی ہمارے رنگ ہیں جو پاکستان کے گلدستے میں, جہاں مسلم ایک پھول ہے, وہاں کرسچن ایک پھول ہے, وہاں ہندو ایک پھول ہے, وہاں سکھ مذہب والے ایک پھول ہیں. یہ گلدستہ ہے. ہم نے اس گلدستے نے مل کر پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے ایک ہونا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرنا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو کہ جس طرح وہاں مسجد میں ایک دہشت گرد نے 50 مسلمانوں کو شہید کیا. یہ مغرب کے ٹھیکیدار ابھی تک اس کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے, لیکن وہ خاتون وزیر اعظم, اس نے کہا کہ میں اسے دہشت گرد قرار دیتی ہوں اور میں اس کا نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتی کہ میری زبان گندی ہوگی اس مجرم کا نام لینے سے. ہم سارے پاکستانی اس وزیر اعظم نیوزی لینڈ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ انہیں دہشت گرد قرار دیا. اور بقول عمران خان بڑا صحیح کہا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد یہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں, وہ ہر مذہب کے اندر ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ان کو پہچان کسی مذہب کی نہیں بنانا چاہیے. جہاں تک ہماری خیبر پختونخوا حکومت کا تعلق ہے, ہم اپنی اقلیتی برادریوں کے ساتھ ہیں. ہم تو کوئی لفظ تلاش کر رہے ہیں کہ ہم اقلیت لفظ بھی نہ یوز کریں. کیا لفظ یوز کریں اس کی جگہ پہ؟ کسی ساتھی نے کہا تھا کہ پاکستانی یوز کیا کریں, لیکن ساری پاکستانی ہے, کچھ ڈفرینشیٹ نہیں ہو پا رہا. لیکن کوئی اچھا ورڈ آپ ہمیں تجویز کر دیں, ہم یہ اقلیتی لفظ اپنے مائنورٹی کے لیے یوز نہیں. جی سردار صاحب, بالکل ٹھیک لفظ ہے, یہی کہیں گے ہم آپ کو. میں راجپوت ویلفیئر سوسائٹی جس کے زیر تمام یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت آپ نے پروگرام کا انعقاد کیا اور بڑی تعداد میں یہاں پہ خواتین و حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ شریک ہیں. اس سے آپ کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے. اور آپ ہندو برادری کے لوگ بڑے لکی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کا نمائندہ روی کمار ہمارے ساتھ ہے, جو آپ کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. رنجیت سنگھ صاحب بھی مائنورٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن روی کمار چونکہ حکومتی پارٹی سے تعلق ہے ان کا, اور پچھلے جو وقت گزرا سردار سورن سنگھ صاحب کی وفات کے بعد, اس وقت یہ روی کمار کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ بسنے والی تمام کمیونٹی کی نمائندگی کی, کوارڈینیشن کی, ان کے لیے فنڈز وقتاً فوقتاً حاصل کرتے رہے, اور پھر ان کی سروسز کو ریکگنائز کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے انہیں مائنورٹی کی سیٹ پہ ایم پی اے منتخب کروایا, اور آج یہ ایم پی اے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد ہی انہیں کوئی اور بھی بڑی ذمہ داری مل جائے گی, اور یہ جہاں ہندو کمیونٹی کی خدمت کریں گے, وہیں یہ سکھ کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی, دیگر کمیونٹی کی بھی اسی طرح خدمت کریں گے. ہماری حکومت نے 6 کروڑ پہ مندروں, گردواروں
اور گرجا گھروں کی مرمت کے لیے رکھے۔ 3 کروڑ روپے مذہبی تہوار منانے کے لیے رکھے گئے، جس میں ایک سیگمنٹ جو ہے 30 مارچ کو سرکاری سطح پر ہوگا آپ کا ہولی کا یہ پروگرام جو ہے حکومت خیبر پختونخوا سرکاری سطح پہ کرے گی 30 مارچ کو انشاءاللہ۔ مائنورٹی طالب علموں کے لیے 1 کروڑ روپے کے اسکالرشپ ہماری حکومت نے رکھے۔ مشنری اسکولوں کے لیے 80 لاکھ کے اسکالرشپ رکھے گئے، اور قبرستان اور شمشان گھاٹ کے لیے 10 کروڑ روپے ہماری حکومت نے رکھے۔ مذہبی رہنماؤں میں پنڈت، پادری، گرنتھی، قاضی کے لیے 1 کروڑ روپے رکھے گئے، جو ان کو وظائف کی شکل میں دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سارے مل کے اپنے ملک کی خدمت کریں گے، پاکستان کی خدمت کریں گے، صوبہ خیبر پختونخوا کی خدمت کریں گے، اور یہ جو حکومت ہے عمران خان کی، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے مرکز میں، رفتہ رفتہ آپ نے دیکھا کہ دنیا ہمارے قریب آنا شروع ہو گئی۔ جب ایک دیانتدار لیڈرشپ آئی، جب ایک ایسا آرٹیکل 62-63 پہ پورا اترنے والا لیڈر پاکستان کی قیادت پہ آیا، ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ قوم کے لیے کام نہیں کر رہے۔ عمران کو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اتوار کو بھی بیٹھا کام کر رہا ہے، عید کے دن کو بھی عمران اپنے دفتر میں کام کر رہا ہے۔ انہیں یہ بھی دیکھا کہ عمران کے کوئی الٹیریئر موٹیوز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ he has a zero tolerance for the corruption۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے ملک کو گرو کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ امن کا دائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ پوری دنیا کو قریب کرنا چاہتا ہے، مسائل دنیا کے بھی حل کرنا چاہتا ہے۔ سو آج عرب دنیا بھی ہمارے قریب ہو گئی، ترکی بھی ہمارے قریب ہے، چائنا بھی ہمارے قریب ہے، ملائیشیا بھی ہمارے قریب ہے، دیگر ممالک بھی رفتہ رفتہ ہمارے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس انویسٹر آئے ہوئے تھے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انویسٹمنٹ آئے گی، جاب کریشن ہوگی، ملک ترقی کرے گا۔ اور یہی طریقے ہوتے ہیں زندہ قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے کہ لیڈرشپ ہی قوموں کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور اللہ کریم نے ہمیں ایسی لیڈرشپ دے دی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک باہمت اور ایک عزت اور وقار کا نام ہوگا، اور پاکستان کے شہریوں کے ہر پاسپورٹ کو وقار کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یہ سارا کریڈٹ جائے گا ہماری لیڈرشپ کو، جس نے پاکستان کو اس برے وقت سے نکالا، جس نے پاکستان کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے سے باہر نکالا، اور آج دنیا میں پاکستان کی ایک رسپیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر زوردار نعرہ پاکستان!